18ویں پارے کا تقریباً آخری آدھا اور بعد کی 14 رکعتوں میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 19ویں پارے کا 3 پاؤں سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی۔ 18ویں پارے میں سورہ نور مدنی صورتوں میں سے ہے، اور اس سورہ نور میں جہاں بہت سے احکامات بیان کیے گئے ہیں، وہیں پر ایک تاریخ ساز واقعہ اس انداز میں بیان کیا گیا، اور وہ واقعہ کون سا ہے کہ جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ سفر میں تھی، آپ کا ہار جو گلے کا تھا وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا، قافلہ جلدی میں تھا، آگے کی طرف چلا گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس ہار کی تلاش میں پیچھے رہ گئے۔ قافلہ جب آگے نکل گیا، آگے کہیں جا کر اس نے پڑاؤ ڈالا، اطلاع پہنچی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی اونٹنی اور وہ خود پیچھے رہ گئی ہے۔ وہ ہار کی تلاش میں تھی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے آگے جا کر پھر اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ فلاں پہاڑی کے پیچھے ان کی اونٹنی ہے، اور اس اونٹنی کے نیچے ہار دبا ہوا ہے۔ وہ قاصد پہنچا ان تک، اور اونٹنی کو اٹھایا گیا تو وہ ہار مل گیا۔ وہ قاصد حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر آپ ان کی اونٹنی کو پکڑ کر قافلے والوں کی طرف لے کر آئے۔ یہاں قافلے کے پڑاؤ کو اتنا ٹائم گزر گیا کہ نماز فجر کا وقت ہونے لگا۔ بیابان تھا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، قافلہ واپس لوٹ رہا تھا، قافلے کے اندر بھی پانی موجود نہیں تھا۔ اب فرض نماز کا وقت ہو چکا تھا، وضو کس طرح کیا جائے؟ تو سب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر باتیں بنانے لگے کہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا، اگر آپ تاخیر نہ کرتی تو ہم اپنی منزل پر پہنچ جاتی اور نماز فجر پانی کے ساتھ وضو کر کے ادا کر دیتے۔ اب چونکہ اس وقت تک تیمم کا حکم بھی نہیں آیا تھا، تو سب پریشان ہونے لگے کہ کیا کیا جائے۔ تو جب یہ تاخیر ہو گئی تو اس تاخیر کی وجہ پھر لوگوں کے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت کا نزول فرما دیا کہ جب تم مریض ہو جاؤ یا حالت سفر میں ہو اور تمہیں پانی میسر نہ آئے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اب تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا شکریہ ادا کرنے لگے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے لیے آیت تیمم نازل ہو گئی، اور آپ کی وجہ سے ہمیں مسئلے میں آسانی ہو گئی، ورنہ پانی نہیں ملتا، مشکل ہو جاتی، ہر ایک کو دشواری ہو جاتی۔ اب آپ کا یہ واقعہ کیا ہوا، آپ کی وجہ سے آیت تیمم نازل ہو گئی، مسئلہ تیمم نازل فرما دیا گیا، اور آسانی ہو گئی کہ اگر پانی پر قدرت نہ ہو، پانی استعمال نہ کیا جا سکتا ہو، اور حالت سفر میں پانی میسر نہ آئے، تو پھر
تیمم کر لیا جائے صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، تو گویا وہ وضو مانا جائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی حضرت اما عائشہ صدیقہ کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں مسئلے میں آسانی ہو گئی۔ اور جو منافقین تھے وہ معاذ اللہ بجائے شکریہ ادا کرنے کے ان منافقوں نے پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کے اوپر معاذ اللہ بہتان تراشی شروع کر دی کہ یہ تاخیر سے آئی ہیں، رات کی تاخیر سے اکیلے میں آئی ہیں، اور جو حضرت صفوان ان کو لانے والے تھے ان کے اوپر اور ان کے اوپر الزام لگایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انتہائی خطرناک الزام لگایا۔ وہ الزام تراشی ان پر ہوئی تو جو عزت والے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ افسردہ ہوتے ہیں۔ آپ نے جب یہ سنا کہ منافقوں نے الزام تراشی کی تو ان کے ساتھ کچھ ایسے افراد بھی شامل ہو گئے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ جب یہ اطلاع حضرت اما عائشہ صدیقہ تک پہنچی، آپ نے اس کو دل پر اتنا سوال کیا کہ آپ بیمار ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ تمہارے کیا مشورے؟ منافقین جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں تم کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، سب کے یہی بات تھی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو پروردگار عز و جل آپ کو اتنا پاکیزہ بنانے والا ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر مکھی تک نہیں بیٹھتی، اتنا نازک آپ کا جسم نازنین بنایا ہے اس نے، وہ آپ کی زوجیت میں ایسی عورت کیسے دے سکتا ہے کہ جو اس طرح کی خراب عادت والی ہو؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بالکل واضح طور پہ کہا، یا رسول اللہ ہمیں اس میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی، اما عائشہ صدیقہ پاک باز خاتون ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو حضرت اما عائشہ صدیقہ کی برات کے متعلق حضور نے کیوں نہیں کہہ دیا؟ تو محققین فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ اگر حضور علیہ السلام خود برات کا اظہار فرما دیتے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنی بیوی کے اوپر، اپنی اہلیہ کے اوپر بات آئی تو نبی علیہ السلام خود صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، کچھ نہیں اپنا موقف ظاہر کیا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور فرمایا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، محبوب آپ کی اہلیہ پر منافقوں کی طرف سے یہ بہتان عظیم ہے، اللہ نے آپ کی اہلیہ کو پاک باز ہی رکھا ہے۔ پھر لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ حضور علیہ السلام خاموش کیوں تھے؟ اس لیے خاموش تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضرت عمہ عائشہ صدیقہ کی شان میں 1 2 نہیں 18 آیتیں نازل فرمائی، جس میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ حضرت عمہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ انتہائی پاک باز خاتون ہے۔ سورہ نور میں اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا۔ آج کل لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، بعد اللہ حضرت عمہ عائشہ صدیقہ پر بہتان کی باتیں آج کے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ آج یہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ 1400 سال پہلے ہی قرآن نے وضاحت کر دی، صحابہ نے وضاحت کر دی، پھر بھی لوگ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں بغض صحابہ ہے۔
کیوں؟ حضرت عمہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ یہ شہزادی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے دلوں میں حضرت ابو بکر صدیق کا بغض ہے، حسد ہے، جلتے ہیں، قیامت تک جلتے رہیں گے۔ اللہ نے ان کی علامت بتا دی کہ یہ سیاہ کپڑے کو پسند کریں گے، سیاہ کپڑے پہننے والے ہوں گے، ان کے اوپر سے بھی سیاہی جھلکے گی، ان کا دل بھی سیاہ ہے، سمجھ لینا۔ جو فاروق اعظم ابو بکر صدیق عثمان غنی سے بغض اور حسد رکھنے والے ہیں، جلتے ہیں، اللہ نے ان کے جسموں پر کالے کپڑے پہنانا پسند کروا لیے تاکہ ان کے دل بھی کالے لوگوں کو نظر آ جائیں، اور فرمایا کہ یہ بغض صحابہ رکھنے والے ہیں، اس لیے حضرت عمہ عائشہ صدیقہ پر بہتان کی باتوں اور ان کے واقعے کو لوگوں کے درمیان یہ زیادہ اچھالنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو پھر واضح طور پر امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ سے بھی ان باتوں کا اظہار فرما دیا کہ کسی بھی ایک صحابی کا نظریہ حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کوئی غلط نہیں تھا، براءت بالکل واضح ہو گئی۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام نے کیوں وضاحت نہیں کی، اسی لیے کہ منافقین کہتے ہیں کہ اپنی زوجہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ حضور وضاحت فرما دیتے تو پھر قرآن کی آیات نازل کیسے ہوتی؟ تو اللہ نے خود وضاحت فرمانی تھی کہ حضور خاموش رہے۔ حضور کا خاموش رہنا کوئی علم غیب کی نفی نہیں سمجھے کہ حضور کو پتہ ہی نہیں تھا معاملہ کیا ہی آ سکتا، تو حضور تو حکمتاً خاموش تھے۔ اور پھر واضح طور پر 19ویں پارے میں ارشاد فرما دیا گیا قیامت کے دن یا ویلتا لیتنی، منافقین جنہوں نے صحابہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق غلط نظریہ، غلط عقیدہ رکھا، پھر وہ قیامت کے دن کہیں گے لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم فلاں منافق کو دوست نہ بناتے۔ اسی لیے فرمایا گیا جب دنیا میں کسی کو دوست بناؤ، کسی کی گیدرین اختیار کرو، کسی سے رشتہ داری کرو، کسی سے کاروباری تعلق کرو یا اپنا اٹھنا بیٹھنا کرو، اس میں دیکھ لو کہ کہیں اس کے اندر عظمت اولیاء، عظمت صحابہ اور عظمت انبیاء، اس طرح کے عقائد و نظریات میں کوئی کمزوری تو نہیں پائی جاتی۔ کوئی گستاخ اولیاء، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت سے نہ کبھی دوستی کرنا، نہ ان سے رشتہ داری کرنا، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا کھانا، ورنہ کل قیامت کے دن شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اور کہیں یہ الفاظ ہماری بھی زبانوں پر جاری نہ ہو، ہم بھی پھر یہ نہ کہیں لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں دنیا میں اس منافق سے دوستی نہ کرتا۔ جو گستاخ اولیاء ہو، گستاخ صحابہ ہو، گستاخ اہل بیت ہو، یا معاذ اللہ گستاخ نبی ہو، کیونکہ یہ ساری گستاخیاں اللہ کی گستاخی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ڈر جانا چاہیے، اپنے ایمان کے تحفظ کی فکر کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کے بھی ایمان کے تحفظ کی فکر کریں، اپنی اولاد کو اسکول مدرسہ پڑھنے بھیجیں، جس مسجد میں بھیجیں معلومات کریں کہ کہیں وہ مدرسے والے، وہ اسکول والے، وہ مسجد والے گستاخ اولیاء، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت تو نہیں، محفلوں میں جا رہے ہیں، مجلسوں میں بھیج رہے ہیں، دیکھیں کہ وہ مجلس، وہ محفل گستاخ اولیاء، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کی تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو بالکل بھیجیں، اور اگر ہے تو اپنے بھی ایمان کا تحفظ کریں، گھر والوں کے ایمان کا بھی تحفظ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو روشن اور منور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ